السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 18 فروری کو گجرات کی ایک خصوصی عدالت نے احمد آباد بم دھماکوں کے ملزمان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اس کیس کے تمام 49 ملزمان مسلمان ہیں، جن میں سے 38 کو موت اور 11 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ بحث الگ ہے اور اس فیصلے کو جمعیت علماء ہند بڑی عدالت میں چیلنج کرے گی۔ اسی بیچ ہوا یہ کہ کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر میں بی جے پی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک متنازع کارٹون پوسٹ کیا، جسے بعد میں مخالفت ہونے پر ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، واضح ہو کہ اس کارٹون کو بی جے پی گجرات کی جانب سے پوسٹ کرتے ہوئے 14 برس قبل یعنی 2008 میں احمد آباد میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کے 38 مسلمان مجرموں کو سزائے موت دینے پر عدلیہ کی تعریف کی گئی تھی۔ گجرات بی جے پی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیے گئے اس متنازع کارٹون میں ٹوپیاں پہنے اور داڑھیوں والے افراد کو پھانسی چڑھتے دکھایا گیا تھا اور ساتھ لکھا تھا کہ ستیہ یعنی آخر میں سچ کی جیت ہوتی ہے اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ناظرین، سن 2008 میں ہونے والے ان دھماکوں میں 57 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اس پوسٹ پر شدید رد عمل سامنے آیا اور دنیا بھر سے لوگوں نے اسے ٹویٹر پر رپورٹ کیا، جس کے بعد ٹویٹر کو یہ پوسٹ ہٹانا پڑی، جبکہ گجرات بی جے پی کے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی یہ پوسٹ اب موجود نہیں ہے۔ معروف صحافی رانا ایوب نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی کا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ مودی اور ان کی مسلم دشمنی کو بڑھاوا دینے کے ذمہ دار امریکہ اور دیگر جمہوری ممالک ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کی خاموشی ہم سب کے ساتھ ناانصافی کا سبب بن رہی ہے۔ کچھ افراد نے حالیہ دنوں میں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ حکومتی سلوک کو نازی جرمنی میں یہودیوں سے ہونے والے سلوک سے تشبیہ دی۔ کیرلا سے ایڈورڈ نامی صارف نے بی جے پی کی جانب سے پوسٹ کیے گئے کارٹون کا موازنہ سن 1935 میں جرمنی میں شائع ہونے والے ایک کارٹون سے کیا، جس میں یہودی، کمیونسٹ اور نازیوں کے دوسرے دشمنوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دیکھیں، دوسری جانب انڈیا کی حکمران جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی پوسٹ ہے۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمان اور مسلمانوں کے رہنما اسد الدین اویسی نے بھی انہی دونوں کارٹونز کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، یہ کارٹون جرمنی میں یہودیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیے گئے۔ ہم بی جے پی سے کسی بہتری کی توقع نہیں رکھتے، لیکن کیا یہ ہم مان لیں کہ یہ بی جے پی کے ووٹروں کو راغب کرتا ہے؟ ڈاکٹر سنگیتا مہاپاترا نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ٹویٹ دہشت گردوں کے بارے میں نہیں ہے، آپ نے صرف مسلمانوں کو دکھایا ہے، آپ نے مسلمانوں کو دہشت گرد دکھا کر بہت برا تاثر دیا ہے۔ سنگیتا نے مزید لکھا کہ بی جے پی کے سرکاری ہینڈل سے کی گئی یہ ٹویٹ انڈیا میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے بہت حیران کن اور انتہائی ناگوار ہے جو کسی قسم کی فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتے۔ مصنف سلمان انیس سوز نے گجرات پولیس سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو پھانسی کے قابل قرار دینے والی توہین آمیز پوسٹ کے لیے بی جے پی گجرات کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں؟ اگر ہندوؤں کو اس طرح دکھایا جائے تو کیا پولیس کارروائی نہیں کرے گی؟ ساتھ ہی انڈین پولیس سروس کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آپ آئین کے لیے کام کر رہے ہیں یا بی جے پی کے لیے؟ آسٹریلیا سے آئین ولفورڈ نے بھی بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ گجرات میں بی جے پی پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہوتے ہوئے آپ اپنے 5 ملین فالوورز کو نسل کشی کا پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے اسے حیران کن قرار دیا اور لکھا، آپ نے ایک گھٹیا حرکت کی ہے اور دنیا بھر سے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ثنا سعید نے لکھا، ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو مارنے کی وکالت کرنے والی یہ تصویر گجرات بی جے پی نے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کی ہے۔ بی جے پی انڈیا کے حکمران جماعت ہے۔ گجرات وہی ریاست ہے جہاں مودی کے دور حکومت میں 2002 میں
مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ امریکہ کی ملی بھگت سے انڈیا میں نازیزم پروان چڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔